اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارشاد اقدس ہو رہا ہے سرور کائنات، میں تمہارے درمیان دو گراکت اہم وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری ہم فطرت اہل بیت۔ ان سے وابستہ رہنا، ان کا دامن تھامے رکھنا، تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے۔ اگر ہدایت پانی ہے تو دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے۔ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے بھیجا ہوا، اور اہل بیت بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ بھی نور ہے، یہ بھی نور ہے، یہ بھی گناہوں اور غلطیوں سے پاک ہے، اور اہل بیت بھی گناہوں اور غلطیوں سے پاک ہے۔ اب یہ ہدایت اور گمراہی ہے کیا، اس کی کیا تاریخ ہے؟ تو گمراہی اور ہدایت کی تاریخ ایک ہے، دونوں کی تاریخ اور ڈیٹ سیم ہے۔ جب آغاز ہدایت ہو رہا تھا، پیکر آدم مکمل ہو رہا تھا، تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا تو تم سجدے میں چلے جانا، لہٰذا تم آدم کا سجدہ کر لینا۔ آدم کون؟ آدم خالق نہیں ہے، مخلوق ہے۔ آج وہ سوال اٹھتے ہیں کہ سجدہ صرف اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اس کا جواب اللہ نے اسی وقت دے دیا تھا جب آدم کا سجدہ کروایا تھا۔ حکم ہوا، حکم کی تعمیر ہوئی، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ ابلیس نے انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے وجہ پوچھی۔ اچھا، یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ابلیس نے جو منع کیا، وہ تکبر اس میں آ گیا، وہ اپنے کو دوسرے سے افضل ماننے لگا۔ تو گمراہی کا جو پہلا گناہ تھا وہ تکبر تھا، کیا کہنے، دوسرے کو افضل سمجھنا۔ اگر آپ میں کہیں یہ شکایت پائی جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ میں راستے سے بھٹک گیا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ یہ گناہ شیطان کا پہلا گناہ ہے۔ تو اللہ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان ابلیس نے کہا کہ میں افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے اور آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے، لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا، میں افضل ہوں۔ اچھا، خالق بھی مان رہا ہے اللہ کو اپنا، آدم کا بھی خالق مان رہا ہے۔ تو مجاز مشیت بھرم ہوئی، اللہ نے کہا تو نکل جا میری بارگاہ سے۔ شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک کا وقت دے دے۔ اچھا، قیامت پہ بھی یقین ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، قیامت پہ بھی یقین ہے، خالق بھی مان رہا ہے، پھر بھی ابلیس ہو گیا، مردود ہو گیا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف سجدہ کر لینا، اللہ پہ خالق مان لینا اور عبادت کرنا کافی نہیں ہے جب تک اللہ والوں کو نہ مانا جائے۔ کیا کریں، اگر اللہ والوں کو نہ مانا تو فرشتہ بھی شیطان ہو گیا۔ تو یہاں سے صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہاں سے ابتدا ہوئی گمراہی اور ہدایت کی۔ دونوں اپنے مقصد میں لگ گئے، شیطان اپنے مقصد میں لگ گیا اور نبی اپنے مقصد میں لگ گئے۔ اب پوری دنیا میں فقط ایک گھر، 4 لوگ، آدم، حوا، حابیل اور قابیل۔ اس میں بھی شیطان نے اپنا ایک شکار ڈھونڈ لیا۔ اب لوگ کہیں گے کہ سوسائٹی غلط تھی، تب سوسائٹی تھی ہی نہیں۔ کہیں گے صحبت غلط تھی، صحبت تو تھی نہیں، لوگ تھے ہی نہیں۔ پراپرٹی کا دولت کا جھگڑا ہوگا، پراپرٹی اور دولت کچھ تھی نہیں۔ اس کے بعد بھی شیطان نے اپنا اقتدار ڈھونڈ لیا۔
اور قابیل سے حابیل کا قتل کروا دیا. یہ پہلا شہید تھے حابیل جو بے گناہ شہید کیے گئے، جن کا آج تک گناہ معاف نہیں کیا گیا. لوگ کہتے ہوئے سنتے ہیں آپ لوگ کہ اللہ اگر یزید کو معاف کر دے تو کیا حرج ہے. تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جاؤ پہلے قابیل کو معاف کرواؤ، اس کے بعد یزید کا ذکر کرنا. یہ تھا پہلا قتل جو قابیل نے حابیل کا قتل کیا. یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، نبی آتے رہے، ہدایت دیتے رہے. ایک نبی سے دوسرے نبی جب تک آتے تھے اس میں جو لوگ گمراہ ہو جاتے تھے، پھر دوسرا نبی آ کے اس کو ٹھیک کرتا تھا. یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا. آدم کے بعد نوح کے بعد ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ. سب کے اپنے اپنے دور کی اپنی اپنی پریشانیاں وہ سب واضح ہے. چاہے وہ نوح کی کشتی کا واقعہ، چاہے ابراہیم ہو، چاہے موسیٰ ہو، چاہے عیسیٰ ہو. تو یہ سلسلہ گمراہی اور ہدایت کا چلتا رہا. نور اور ظلمت، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا. اس کے بعد ہمارے خاتم النبی اس دنیا میں تشریف محمد وآل محمد. ایک نبی دوسرے نبی کی بشارت دیتا تھا کہ جب یہ آئیں گے تو یہ معجزہ لے کے آئیں گے، ان کو ایسے پہچاننا، ان کو ایسے پہچاننا. مگر جب ہمارے خاتم النبی سرور کائنات آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ہدایت اور گمراہی کا کیا ہو؟ شیطان نے تو وقت قیامت تک کا لیا. نبی کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آئے. کیا کہنے تو اللہ سے ہم لوگ دعا کریں گے، گزارش کریں گے، رسول سے پوچھیں گے یا رسول اللہ، شیطان نے تو قیامت تک کا وقت لیا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب آپ کے بعد سے قیامت تک کا جو وقفہ ہے اس میں جو لوگ گمراہ ہوں گے اس کی ہدایت، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس ذمہ داری کا جواب رسول اللہ نے دیا کہ انی تارکوں سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی. اب خالی قرآن، اگر آپ دامن قرآن کا تھامے رہیں گے، اسی وابستہ قرآن سے رہیں گے تو خارجی کہلائیں گے. خارجی وہ تھے جن کی بڑی بڑی داڑیاں، سروں میں گٹے، نماز کے گلے میں قرآن لٹکے رہتے تھے اور قرآن کی تلاوت دن بھر رات بھر کیا کرتے تھے. اور انہوں نے اتنی عبادت اور وہ قرآن پڑھ لیا کہ مولا علی کو ایمان سے خارج بتائے تو وہ ہو گئے خارجی. اس کے بعد اگر صرف اہل بیت کا دامن تھامے رہیے گا تو نصیری بن جائیے گا. لہذا رسول نے کہا کہ دونوں کا دامن تھامے رہیے، تبھی آپ قمبر بنیں گے، تبھی آپ قطان بنیں گے، تبھی آپ ابوذر بنیں گے، تبھی آپ مقداد بنیں گے، تبھی آپ میثم تمار بنیں گے. ایک نعرہ اب قرآن کی بات اور اہل بیت کی بات یوں ہے کہ کہیں کہیں پہ رسول کو بھی قرآن کافی نہیں ہوا. جیسے موبائلے میں موبائلے لے چلتے ہیں آپ کو کہ رسول خود سمجھایا رسول نے عیسائیوں کو کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ یہ کسی کا بیٹا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں. مگر وہ نہیں مانے. تو آیت آئی کہ اے رسول اب ان سے بحث نہ کریے، اب ان سے کہیے کہ آپ اپنے بیٹے لائیں، اپنے بچے لائیں، میں اپنے بیٹے اپنے بچے لاتا ہوں. آپ اپنی عورتیں لائیں، میں اپنی عورتیں لاتا ہوں. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے نفس کو لائیں، ہم اپنے نفس کو لائیں گے. جب جب
اسلام سے بات آئی ہے تو اہل بیت ہی میدان میں آئے ہیں، سبحان اللہ، چاہے سبحان وہ اللہ۔ مباہلہ ہو چاہے وہ کربلا ہو۔ تو جب مباہلے میں رسول امام حسین السلام کو، امام حسن السلام کو لے کے چلے، مولا علی اور فاطمہ بیوی کو لے کے چلے، تو ان لوگوں نے دیکھا سب سے آگے رسول تھے، ان کی گود میں حسین تھے، انگلی پکڑے حسن تھے۔ تو جب عیسائیوں نے دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہوئے مان گئے کہ یہ وہ سچے ہیں جو حکم دیتے اگر پہاڑ کو تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اب جو قرآن کی آیتوں سے نہ سمجھے وہ اہل بیت کا چہرہ دیکھ کے کیا کہنے سبحان اللہ پیچھے ہو جائیے، اب ان سے مباہلہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو قرآن اور اہل بیت اس طرح سے ساتھ میں رہے اور اسلام، دین اسلام کو بچاتے رہے۔ جو بھی رسول نے دین اہل بیت کے ذمے کیا اس میں بہت سی شہادتیں بھی ہوئیں، اس کو بھی دیا۔ انبیاؤں کی محنت تھی جو رسول تک آئی تو رسول نے اہل بیت کو دی۔ اور چاہے وہ کربلا ہو، کربلا میں تو امام حسین نیزے پہ تلاوت کر کے بتا دیا کہ ہم سے قرآن جدا نہیں ہے، ہم قرآن سے جدا نہیں ہیں۔ خیر فتح مباہلہ ہو گئی۔ بہت سے لوگ بہت دور دور سے آئے تھے مباہلے کرنے، عیسائی کے ایک سے ایک عالم فاضل لوگ آئے تھے۔ جب وہ واپس جانے لگے، مباہلہ ختم ہو گیا، مباہلہ ہوا نہیں، تو اس کے بعد راہب رسول کی خدمت میں آئے ملنے کے، رسول ہم اپنے وطن حلب جا رہے ہیں تو آپ کی زیارت سوچا کرتے ہوئے چلے۔ گود میں حسین بیٹھے تھے، راہب کا بھی دل کیا، اپنی خواہش ظاہر کی کہ یا رسول مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دیجیے۔ رسول نے آسمان پہ دیکھا، لوح محفوظ پہ میرے خیال سے دیکھا ہوگا، تو رسول نے کہا کہ راہب تمہاری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے۔ مولا حسین گودی میں تھے، انہوں نے راہب کی طرف دیکھا تو کہا نانا میں نے ایک بیٹا دیا۔ رسول نے کہا حسین راہب کی خدمت میں بیٹا نہیں ہے۔ حسین نے کہا نانا ایک اور بیٹا دیا۔ تقدیر وہی ہے جو حسین بنا دے۔ دین اسلام کی تقدیر بنانے والا حسین، راہب کی قسمت اور تقدیر بنانے میں کتنا وقت لگتا، بس ایک جنبش کی کہ نانا ایک اور دیا۔ ایسے کرتے کرتے 7 بیٹے مولا حسین نے عطا کر دیے۔ جبریل امین آ گئے کہ یا رسول اللہ حسین کو منع مت کریے، اگر حسین تا قیامت تک راہب کو اولاد دیتے رہیں گے تو اللہ دیتا رہے گا، آدم کی نسل الگ چلے گی، راہب کی نسل الگ چلے گی، اگر تا قیامت تک حسین نے اولاد دے دی۔ ارے صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ راہب سمجھ گیا کہ یہ سچے ہیں، جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ راہب نے مولا حسین کے پیر کا بوسہ لیا، کہا کہ میں اپنے وطن حلب جا رہا ہوں، کبھی میرے وطن آنا ہوگا تو میرے گھر ضرور آئیے گا۔ حسین چاہتے تو نہ کہتے کچھ، مگر حسین نے وعدہ کر لیا کہ راہب تم جاؤ، میں آؤں گا تمہارے گھر۔ راہب گئے اپنے گھر، وقت گزرتا رہا، گھر ان کا خوشیوں سے بھر گیا، ایک کے بعد ایک 7 اولادیں اللہ نے عطا کری۔ راہب بائبل پڑھتے تھے، عبادت بہت کرتے تھے۔ ان کے بیٹے کہتے تھے کہ مجھے بابا کی ایک عادت یہ سمجھ میں آتی تھی کہ وہ بائبل پڑھتے پڑھتے، انجیل پڑھتے پڑھتے انجیل بند کرتے تھے اور چھت کی طرف جاتے تھے اور صحرا کی طرف گھنٹوں دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن کسی بیٹے نے ہمت کر کے پوچھا کہ بابا عبادت تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر کبھی رات میں، کبھی دن میں، کبھی دوپہر میں یہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے کہ آپ رحل میں جو ہے قرآن بائبل بند کر کے اور چھت کی طرف جاتے ہیں؟ تو راہب نے کہا کہ بیٹا میں ایک ایسے سچے کا انتظار کر رہا ہوں جس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور آئے گا، میرا مہمان بنے گا، اور وہ ایسا سچا تھا کہ جس کی بدولت آج میرے 7 بیٹے تم لوگ ہو، اور اس کا وعدہ ہے تو وہ وفا ضرور کرے گا۔
کربلا کا واقعہ گزر گیا. اب قافلہ کربلا سے شام کی طرف چلا. راہب کی بے چینی اور بڑھی. لگا کہ کچھ وقت قریب آ رہا ہے, اس مہمان کا جو وعدہ تھا اس کا وفا کا وقت آ رہا ہے. راہب ایک رات بہت بے چین تھے, ٹہل رہے تھے, آگ لگتی تھی, عجیب و غریب خواب دیکھتے تھے. ایک بار آگ لگی تو راہب کے خواب میں جناب عیسیٰ آئے, بال بکھرے ہوئے, سر میں دھول. تو راہب نے کہا کہ عیسیٰ مسیح یہ آپ کس حالت میں آ گئے, کیا ہو گیا ایسا؟ کہا راہب تم سو رہے ہو, یہاں آخری نبی رسول اللہ کا گھر اجڑ گیا اور تم جانتے ہو تمہارے مہمان کون ہیں. تو راہب کو یہ سنتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور اس کو لگا کہ کچھ میرے گھر کے باہر کچھ اونٹ ہے, کچھ گھوڑے ہیں جو چل رہے ہیں. راہب گھر کے باہر گیا اور دیکھا کہ کچھ خیمہ ہے, کچھ مشالیں جل رہی ہیں اور کچھ بیویاں ہیں جو رسل میں ایک لائن سے بیٹھی ہوئی ہیں. اور جب لو کی مشال کی لو پڑی, روشنی پڑی تو دیکھا کہ اپنا چہرہ اپنے بالوں سے چھپائے ہیں. تو راہب کو یہ منظر دیکھ کے خیال ہوا کچھ. پھر اس کی جو نظر ہے گھر کی دیوار پہ پڑی جہاں نیزوں پہ سر لگے ہوئے تھے. راہب بڑھا نیزوں کی طرف, ایک کے بعد ایک سر دیکھ رہا تھا. ایک سر پہ جا کے راہب رک گیا, بہت دیر تک دیکھتا رہا. تو من ہی من کہہ تھا کہ یہ چہرہ کچھ جانا پہچانا لگ رہا ہے. تو وہ اس جو قافلہ تھا اس کے سردار کے پاس گیا اور کہا کہ یہ سر مجھے چاہیے تھوڑی دیر کے لیے. تو اس نے کہا کہ یہ میں سر تمہیں نہیں دے سکتا, یہ میں حاکم شام کو دوں گا تو مجھے کچھ پیسہ ملے گا. تو کہا صرف پیسے کی بات ہے تو رکو میں لے کے آتا ہوں. راہب کا جو بھی کچھ تھا اس نے اپنی جھولی میں بھرا اور لے جا کے اس کے پاس رکھ دیا کہ اب مجھے تھوڑا ایک رات کی مہلت دے دو, میں صبح یہ سر واپس کر دوں گا. پھر راہب وہ سر لے کے جب گھر میں چلے تو جہاں رحل پہ انجیل بائبل رکھی ہوتی تھی اس کو ہٹایا اور اس کو اس بائبل کو اس سر کو اس رحل پہ رکھ دیا اور گلاب پاس سے جب چہرہ صاف کیا اور دو زانو ہو کے بیٹھ گئے اور بات کرنے لگے کہ اے شخص تم کون ہو, تمہارا چہرہ تو لگ رہا ہے کہ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے, تم کوئی ولی اللہ ہو اور تمہاری آنکھیں بتا رہی ہے کہ تمہارا بیٹا, تمہارا جوان بیٹا تمہارے سامنے قتل کیا گیا ہے اور تمہارے ہونٹ بتا رہے ہیں کہ تم پیاسے شہید کیے گئے ہو اور تمہارے گلے کی رگیں بتا رہی ہیں کہ جو خنجر سے تمہارا قتل ہوا ہے, ذبح کیا گیا, وہ کند تھا. آواز آئی اے راہب تم مجھے پہچانے نہیں, مدینہ نبی کی گود 7 بیٹے عطا کیے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون.